جعلی خبر دینے پر 5 سال تک سزا کا صدارتی آرڈیننس جاری۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے پاکستان الیکٹرانک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے بعد اب جعلی خبر دینے پر 5 سال تک سزا دی جا سکے گی۔ فاروق نسیم نے کہا کہ پیکا والے قانون کی ڈرافٹنگ میں نے کی ہے۔ جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے یہ قانون ضروری تھا۔ جھوٹی خبر معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ معاشرے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے تو کیا بنے گا؟ وزیر قانون نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے، لیکن کچھ لوگ ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا تنقید کرنے میں آزاد ہے، لیکن جھوٹی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قانون میڈیا پر کوئی قدغن نہیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ فیک نیوز اب نہیں ہونی چاہیے؟ وزیر اعظم کی ذاتی زندگی سے متعلق باتیں پھیلائی گئیں۔ اب جعلی خبروں پر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ فاروق نسیم نے بتایا کہ جعلی خبر پر 3 سال کی جگہ 5 سال تک سزا ہوگی اور جعلی خبر دینے والے کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ فیک نیوز پر 6 ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ 6 ماہ میں فیصلہ نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ متعلقہ جج سے پوچھے گا۔ پاکستان الیکٹرانک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس میں شخص کی تعریف شامل کر دی گئی ہے۔ شخص میں کوئی بھی کمپنی، ایسوسی ایشن، ادارہ یا اتھارٹی شامل ہے۔ آرڈیننس کے مطابق سیکشن 20 کے ترمیم کے بعد کسی بھی فرد کے تشخص کے خلاف حملے کی صورت میں قید 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ شکایت درج کرنے والا شخص متاثرہ فریق، اس کا نمائندہ یا گارڈین بھی ہو سکتا ہے۔ آرڈیننس کے مطابق کسی بھی فرد کے تشخص کے خلاف حملے کے جرم کو قابل دست اندازی قرار دے دیا گیا ہے اور یہ ناقابل ضمانت ہوگا۔ ٹرائل کورٹ 6 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرے گی۔ ٹرائل کورٹ ہر ماہ کیس کی تفصیلات ہائی کورٹ کو جمع کرائے گی۔ ہائی کورٹ کو اگر لگے کہ یہ کیس جلد نپٹانے میں رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹیں دور کرنے کا کہے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور افسران کو رکاوٹیں دور کرنے کا کہا جائے گا۔ ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایک جج اور افسران کو ان کیسز کے لیے نامزد کرے گا۔ دوسری طرف اپوزیشن نے پیکا ایکٹ کو مسترد کر دیا اور دعویٰ کیا کہ عمران خان میڈیا اور اپوزیشن کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ مریم نواز نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے، کہنے کو تو میڈیا اور اپوزیشن کی آواز بلند کرنے کے لیے ہے، مگر یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا کہ حکومت آزادی اظہار پر قدغن نہیں لگا سکتی۔ موجودہ حکومت بدزمانی اور جھوٹی خبروں میں سب سے آگے نکل گئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ فواد چودھری کی معلومات انتہائی کمزور ہیں۔ جھوٹی خبر پھیلانے کا پہلا مقدمہ فواد چودھری کے خلاف بننا چاہیے۔ پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں میں جس نے بھی جھوٹی خبریں پھیلائی سب کو سزا دینی چاہیے۔ دوسری طرف صحافتی تنظیموں نے بھی اس قانون کی مخالفت کی اور مسترد کر دیا اور پیکا قانون کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے یہ قانون میڈیا کی آواز کو بند کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ میڈیا کی آواز کو کسی بھی صورت دبایا نہیں جا سکتا۔ حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد۔ 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز۔